السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف کب سے کریں اور اس کی نیت کس طرح کریں۔ تو دیکھیے، اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہوتا ہے مسجد میں ٹھہرنا، اور معتکف کے معنی ہوتا ہے ایک ٹھہرنے والا، مسجد میں ٹھہرنے والا۔ اعتکاف محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اعتکاف 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور اپنا اعتکاف جاری رکھے۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو وہ پھر اپنے اعتکاف کو ختم کرے، اعتکاف کو چھوڑ دے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مسجد کے یعنی شہر کے کسی ایک حلقے کی ایک مسجد میں بھی اگر اعتکاف کسی نے کر لیا تو سارے حلقے والے کی طرف سے ان کے سر سے اعتکاف اتر گیا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو گیا سب کی طرف سے۔ اسی طرح گاؤں میں، دیہات میں، کسی بستی کی ایک مسجد میں اگر اعتکاف ہو رہا ہے تو سارے بستی والے کے سر سے اعتکاف یعنی اتر گیا اور سب کی طرف سے اعتکاف ہو گیا۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جب مسجد میں آپ جائیں تو جانے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، دل ہی سے نیت کر لیں دل میں۔ تو آپ اعتکاف میں جب جائیں تو بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلیں۔ اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا آپ مسجد سے نہ نکلیں۔ اسی طرح پیشاب پاخانے کے لیے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں نہیں ہے رفع حاجت کی جگہ تو آپ باہر نکل سکتے ہیں اور جتنا دور جانا ہو جا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں وہ ضرورت موجود ہے، بیت الخلاء وغیرہ ہے، لیکن آپ پھر بھی مسجد سے باہر نکل کر باہر جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بیت الخلاء میں ہوتا ہی نہیں ہے پاخانہ، ہم کو باہر کرنے کی عادت ہے۔ تو اگر واقعی ایسا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتا ہے اس کو، اس کے باوجود بھی اگر وہ بیت الخلاء کرے گا مسجد کے اندر میں جو بیت الخلاء ہے اس میں، اور بیت الخلاء نہیں ہوگا، پھر وہ بیمار پڑ جائے گا، تو اگر اس کا امکان ہے، بیماری بڑھ جانے کا امکان ہے، تو پھر وہ جائے، باہر جائے اور باہر سے کر کے آئے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو جو ہے باہر میں کھلی جگہ میں عادت ہوتی ہے کرنے کی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مسجد سے ہرگز نہ نکلے۔ اسی طرح کھانا مسجد میں کھائے، مسجد میں سوئے، مسجد میں کھائے۔ ہاں، اگر کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، صرف عورت ہی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ مسجد سے نکلے گی تو کسی خطرات کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کھانا کھانے کے لیے گھر جائے، کھانا کھائے اور فوراً وہاں سے آ جائے۔ اسی طرح بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ پینے کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد میں گفتگو بلا وجہ نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے کچھ تو اس کا جواب دے اور زیادہ سے زیادہ دین کی باتوں کو کہے، مسجد میں مجمع لگائے، دین کی باتوں کو
کہے سنے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے اور کوئی اس سے دوا لکھوانے آتا ہے اور مسجد کا نمازی ہے یا مجبوراً کوئی آ گیا تو اس کو نسخہ لکھ دے، لیکن مسجد کو اپنا کلینک نہ بنائے، کبھی کبھار ایسا ہو تو کر دے۔ اسی طرح ایک آدھ بار مسجد سے موبائل جو جس طرح ضرورت کے تحت مسجد میں بات کر سکتا ہے، اسی طرح ضرورت کے تحت موبائل سے بھی کہیں بات کر سکتا ہے، لیکن ضرورت پہ، بلا وجہ نہیں۔ مسجد میں کوئی اس سے ملاقات کرنے بھی آ سکتا ہے، ملنے آ سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر اس سے گپ شپ نہ لگائے، ضروری باتیں ہیں اگر تو کرے۔ صاف نہ بولنا، یہ بھی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بولنا ہی نہیں چاہیے، صاف گمسم رہنا چاہیے، ایسا نہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد کے ایک کنارے میں چادر کو لٹکا دیتے ہیں اور اس میں تنہائی گزارتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، اس میں زیادہ خلوت ہوتی ہے۔ مسجد میں جگہ وغیرہ بھی بدل سکتے ہیں، آج اس کنارے میں کل اس کنارے میں بھی آپ جا کے سو سکتے ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے میں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں آپ روزہ بھی رکھیں، روزہ اگر نہیں رکھیں گے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، روزہ چھوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اس لیے روزہ بھی رکھیں۔ اسی طرح اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ہے، وہ مسجد ہی میں اعتکاف کریں، گھر میں اعتکاف کریں گے تو ان کا اعتکاف نہ ہوگا۔ اعتکاف چاہے جامع مسجد میں ہو یا پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والی مسجد میں ہو، کہیں بھی وہ اعتکاف کرے گا، اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں وہ جو ہے کوئی بھی چیز جو جائز چیز ہو کھانے کی، وہ مسجد میں کھا سکتا ہے، کھائے، اور مسجد کے مصلی پہ، جائے نماز پہ بلا چادر بچھائے نہ سوئے، اس پہ چادر بچھا لے پھر سوئے۔ اسی طریقے سے کسی کا جنازہ وغیرہ ہوا تو اس کے جنازہ پڑھنے کو مسجد سے نہ نکلے، اگر مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف 20 رمضان المبارک کے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر عید کے چاند تک ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی 2-4 دن 5 دن کا اعتکاف کرے تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ نہ ہوگا، اس لیے اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، 10 دن کا کرے۔ اگر کوئی 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو بھی ہو سکتا ہے، کوئی پورا رمضان اعتکاف کرنا چاہے تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی 1 دن کرنا چاہے تو بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ کے لیے بھی اگر مسجد گیا اور اعتکاف کی نیت کر لے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اعتکاف نفل اعتکاف ہوا وہ۔ 10 دن سے جو کم اعتکاف کرتا ہے وہ نفل ہے، تو یا منت والا اعتکاف بھی جو ہے 1 دن 1 رات کا ہو سکتا ہے، اس سے کم کا منت والا اعتکاف بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسجد میں کئی معتکف اعتکاف کر سکتے ہیں، کئی آدمی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو جب مسجد میں کئی آدمی اعتکاف کریں تو حلقہ بنا کے دینی محفل، اس میں جو ہے حدیث قرآن کا درس ہو، دین کی باتیں سننے سنانے کا دور چلے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اعتکاف سے متعلق تھی، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں اور بھی کچھ سمجھنا ہو تو کومنٹ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق ہو جاتا ہے، 3 خندق حائل ہو جاتا ہے، معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک خندق
کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا اعتکاف کسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، تو دوسرے رمضان میں آپ 20 دن کا اعتکاف فرمائے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے۔